لیڈر بیرون ملک سے اپنے ملک واپس آ رہے تھے۔ عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کریں گے اور جلوس کی صورت انہیں لے کر جائیں گے، لیکن حکومت کے ارادے کچھ مختلف تھے۔ حکومت نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس لیڈر کا جہاز لینڈ کیا، سرکاری اہلکار آئے، لیڈر کو پکڑا اور گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ استقبال کرنے والوں اور استقبال کروانے والوں کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ یہ ذکر ہے یوگینڈا کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر بوبی وائن کا۔ ان کا اصل نام تو کایا گلیانی رابرٹ ہے، لیکن وہ بوبی وائن کے نام سے مشہور ہیں۔ بعد میں پولیس نے بیان جاری کیا کہ ہم نے رابرٹ صاحب یا بوبی وائن صاحب کو گرفتار نہیں کیا تھا، بلکہ ایئرپورٹ سے ان کے گھر تک پہنچایا تھا۔ جب عوام نے ایئرپورٹ آ کر بوبی وائن کا استقبال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو پولیس نے کہا تھا اس طرح تو ٹریفک کی روانی متاثر ہو جائے گی، لوگوں کی آمد و رفت میں مشکل ہوگی، اور پھر ہجوم کی وجہ سے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، چوریاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جب بوبی وائن ایئرپورٹ آئے تو حکومت نے انہیں پکڑا، گاڑی میں ڈالا اور انہیں گھر تک پہنچا دیا۔ بوبی وائن صاحب سیاست میں آنے سے پہلے ایک پاپ سٹار تھے۔ ان کے مقابلے پر جو سیاستدان ہیں موسوینی، یہ 1986 سے اقتدار میں ہیں۔ موسوینی فوج کے بل پر اقتدار میں آئے تھے اور اقتدار میں رہنے کے لیے بھی غیر سیاسی قوتوں کا ہی سہارا لیا۔ ایسا نہیں کہ یوگینڈا میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں، لیکن موسوینی وہ الیکشن مینیج کر لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیس بنواتے ہیں، انہیں گرفتار کراتے ہیں۔ یوگینڈا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر مختلف ملکوں میں اپنی فوجیں بھجواتا ہے اور اس کے عوض $1 ارب سالانہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مہاجرین کو پناہ وغیرہ دینے کے عوض بھی $20 کروڑ کے قریب رقم وصول کرتا ہے۔ تو عالمی طاقتیں شاید اسی وجہ سے موسوینی کے مظالم پر آنکھیں بند کیے رکھتی ہیں۔ بوبی وائن پہلے پیار محبت والے گانے گایا کرتے تھے، پھر انہوں نے سیاسی گانے شروع کیے اور عوام میں مقبول ہوتے گئے۔ پہلے وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور پھر یوگینڈا کے صدر موسوینی کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا۔ جب بوبی وائن نے موسوینی کے مقابلے پر آنے کا اعلان کیا تو موسوینی نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں، ان کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال شروع کر دیا، ان پر بغاوت کا الزام لگایا گیا، کرپشن کا الزام لگایا گیا، انہیں گھر میں نظر بند کیا گیا، فوج کی حراست میں ان پر تشدد بھی کیا گیا، جس کے باعث انہیں چلنے میں دشواری ہوئی اور بیساکھیاں استعمال کرنا پڑیں۔ بوبی وائن نے موسوینی کے مقابلے پر الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات جمع کرائے تو وہ کاغذات ضبط کر لیے گئے، ان کے سیاسی دفاتر پر بھی چھاپے مارے گئے۔ بوبی وائن سوشل میڈیا پر بھی بہت مقبول ہیں۔ الیکشن سے ایک دن پہلے ٹویٹر یا ایکس پر ان کے 10 لاکھ فالوورز ہوئے تھے تو انہوں نے ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر اتنے فالوورز ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ الیکشن بھی ہم ہی جیتیں گے۔ لیکن پھر جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو بوبی وائن ہار گئے تھے۔ اس الیکشن میں دھاندلی کے الزام لگے، الیکشن سے پہلے ہی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ یہ الزامات بھی سامنے آئے کہ کئی بیلٹ پیپرز غائب کر دیے گئے تھے، کئی بیلٹ باکس غیر قانونی طور پر کھولے گئے تھے۔ اس پر بوبی وائن نے الیکشن میں فراڈ کا الزام لگایا، یہ بھی کہا کہ ان کے پاس دھاندلی کے ثبوت ہیں۔ اس پر فوج نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا، وہاں تباہی مچائی، ان کے سیکیورٹی گارڈز کو مارا پیٹا اور انہیں ٹویٹ کر کے لوگوں کو یہ بات بتانا پڑی کہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے، فوج جنگلے پھلانگ کر اندر آ گئی ہے اور ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ موسوینی بوبی وائن اور ان کے حامیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ گمراہ گروہ ہے اور بین الاقوامی قوتوں کی ایما پر یوگینڈا کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ یوگینڈا کے صدر جو بھی کہتے رہیں، یوگینڈا کی عوام یہی سمجھتی ہے کہ بوبی وائن کے خلاف ریاستی کارروائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔